سر بہت اچھے ہو گئے ہیں آپ لوگ پی ٹی آئی والے, اچھے بچے, ہر بات مان جاتے ہیں. یہ ماننے والی بات تھی ویسے کہ مجھ سے اگر آپ پوچھیں, پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک کارکن ہے وہ فیصل چودھری صاحب کا انتظار کرتا ہے کہ وڈیالہ سے باہر آئیں گے تو کس لیے کرتا ہے کہ وہ آ کے بتائیں گے کہ عمران خان صاحب نے آج کیا کہا ہے. جب فیصل چودھری پہ پابندی لگا دیں گے کہ وہ تو بتانا ہی نہیں ہے, تو وہ کیوں انتظار کرے گا فیصل چودھری کا یا سلمان اکرم راجہ کا یا کسی کا بھی؟ میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے وہ اپنی جنگ جو ہے نیریٹو کی, وہ مخالفین کے سے بہت آگے ہے اور ہمیشہ ان کا نیریٹو ہی جیتا ہے. اور بہت زیادہ جو عام کرٹیسزم اس حکومت پہ ہے کہ اس حکومت نے, ان کے پاس طاقت ہے لیکن ان کے پاس حکومت ہے لیکن ان کے پاس نیریٹو نہیں ہے. تو اب اس کا یہ توڑ نکالا کہ نیریٹو کو جو ہے وہ وہاں سے بند کرا دیا. جو اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ہمیں کسی طور پہ بھی اس پہ کنسنٹ نہیں دینا چاہیے تھا. میرا ذاتی یہ, کیونکہ یہ بات پارٹی میں کسی جگہ ڈسکس ہم سے تو نہیں ہوئی, لیگل کمیٹی میں ڈسکس نہیں ہوئی. اور اگر میں نے اس لیے کل بھی میں نے ٹویٹ کیا, ویٹنگ فار دا آرڈر, کہ اگر اس میں بلینکٹ بین ہوگا جو کہ مجھے دیا ہے پروسیکیوٹر صاحب نے بھی اور رپورٹرز نے بھی, then I will challenge it for myself also, because یہ جو آرڈر بلینکٹ بین کا ہے یہ اشوین, یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہے, قانون کی خلاف ورزی ہے. عمران خان کے حق پہ بھی پابندی ہے, ان کی فیملی کے حق پہ بھی پابندی ہے, وکلا اور رفقا کے حقوق پہ بھی پابندی ہے. آپ نے بالکل درست انالیسس کیا ہے کہ اگر ہم وڈیالہ سے باہر آتے ہیں اور ہم عمران خان کا پیغام لوگوں کے لیے نہیں لے کے آتے تو پھر ہماری وہاں پہ حیثیت بے وقت ہے, بے وقت بھی ہے. اور ہمارا وہاں پہ عمران خان صاحب اور لوگوں کے درمیان جو ایک رول ہے برج کا, کہ ان کی گفتگو اور ان کا پیغام, کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا رہنما ہے, اور آپ ہی لوگ ہیں نا, ایکسس کا ذریعہ تو آپ ہی لوگ ہیں جو جاتے ہیں. اگر ان کی گفتگو باہر نہیں آئے گی تو پھر کیا آئے گا؟ تو پھر ہم جو یہ اچھا آپ نا مجھے اینکشس لگ رہے ہیں اس ایشو کو لے کے, بڑے کنسرن لگ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے. راجہ صاحب بڑے مطمئن ہیں, آپ نے ان کی ٹاک بھی اگر سنی, انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا کہ انہوں نے کہا ہم نے مان لیا. نہیں, یہ اٹ از ناٹ ایز ایزی جیسے وہ کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچویشن کو ریڈ نہیں کر سکے. جب انہوں نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ کتنی بار لا اینڈ آرڈر سچویشن ہمارے گفتگو سے ہوئی, بیان سے. میں نے ایون کہ جو ان کا کھلا لیٹر تھا آرمی چیف صاحب کی طرف, وہ بھی میں نے آ کے باہر پڑھا تھا. لیکن لا اینڈ آرڈر سچویشن کبھی ہم نہیں ہونے دیتے اور نہ ہی ہونی چاہیے. گفتگو سے لا اینڈ آرڈر سچویشن تو پیدا بھی نہیں. as long as آپ لوگ کوئی باقاعدہ کالز نہ دینا شروع کر دیں, کسی گفتگو سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اگر آپ یہ ایگری کر لیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر آپ نہیں باہر خود ہی گفتگو نہیں. اور یہ بات میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ کو وڈیالہ کے باہر تو گفتگو کی اجازت نہیں, اسلام آباد میں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ بڑی ایک کامن سینس کی بات ہے, کامن پروڈنس کی بات ہے کہ جو آپ وڈیالہ سے باہر پابندی لگی گی, وہ بلینکٹ پابندی لگے گی کہ آپ ٹاک شو پہ بھی بات نہیں کریں گے, آپ کہیں اور آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے. دیکھیے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے نا کہ وڈیالہ کے باہر آپ پابندی لگا دیں اور اسلام آباد میں اجازت دے دیں. آپ کی پارٹی نے اپنی پاؤں پہ کڑھاڑی مار لی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کا فیصلہ دیکھنے والی بات ہے. بلینکٹ بین آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. اور آپ یہ کہہ رہے کہ آپ کم سے کم چیلنج کریں گے. نہیں, میں تو بالکل چیلنج کروں گا. میں تو کسی بھی صورت, اور دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, میں ناصر بٹ صاحب یا یشوین کے لیے میں آن یور بہاف میں اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا اس قسم کی گیگنگ کے. میں تو اپنے آپ کو, میرا جو رائٹ آف سپیچ ہے, رائٹ آف فریڈم آف سپیچ ہے, فریڈم آف انفارمیشن ہے, جو میرے بنیادی حقوق ہے, میں ان پہ کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. بحیثیت شہری, بحیثیت لا پریکٹیشنر, بحیثیت پاکستان کے ریاست کے ایک ذمہ دار شہری ہونے کے, یہ تو وہ بنیادی حقوق ہے جو آئین مجھے دیتا ہے. ٹھیک ہے, لیٹ می کم بیک ٹو یو. میں ذرا ناصر بٹ صاحب سے, آپ لوگ تو خوش ہوں گے آج نہیں, کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں نا, آپ تو بلکہ اکثر آ کے کہتے ہیں پروگرامز میں کہ یہ لوگ ایک طرف جانا چاہتے ہیں لیکن پھر وہاں سے انسٹرکشن آ جاتی ہے تو بات کہیں اور چلی جاتی ہے. اب وہاں سے جو انسٹرکشنز آئیں گی وہ کم سے کم ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے ان کو, جب یہ آ کے کہیں گے کہ جی انہوں نے تو یہ نہیں کہا, کیونکہ کوئی بتائے گا ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چوہدری صاحب کی باتیں سن رہا ہوں. یہ دیکھیں نا, یہ ان کا اپنا پی ٹی آئی کے اندر ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی آ کے آپ اپنی بات کرتا ہے, وہی کہتا ہے میں نے بھی ملاقات کی ہے, عمران صاحب نے یہ کہا, لیما باجی آگے کہتی ہے انہوں نے کہا یہ بات کرنی ہے. اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے دیکھا کہ یہ لوگ باز نہیں آتے تو انہوں نے کہا اچھا پھر آپ کو بتاتے ہیں, آپ
عدالت نے نہیں کہا. جب آپ عدالت میں جا کے خود ایگری کرتے ہیں, نہیں وہ کہہ رہے ہیں جو مخالف وکیل نے کہا جی کہ یہ وجہ ہے جو مخالف وکیل تو کہہ رہے ہیں جی آپ گھر جا کے بیٹھ جائیں, تو آپ مانیں گے؟ آپ عدالت میں جا کے کہیں گے نا جی یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, ہم نہیں مانتے. تو پھر کیا ہوا, سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہاں بالکل آپ ٹھیک آتے ہیں, ہم ایسے ہی کریں گے. تو بات یہ کہ یہ اپنی ان کی جماعت کا ہے نا کہ ان کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں. کل ہر کوئی باہر آ کے یہ تو بات کنفرم ہوئی نا, لوگ جا کے ملتے ہیں, آزادی بھی ہے ملاقات کے بعد. حالانکہ جو بندے کو سزا ہو جائے, قیدی ہوگی, اس کے لیے کوئی جیل رولز بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ عمران صاحب سے آ کے لوگ ملتے ہیں, وکلاء ملتے ہیں, باہر آ کے باتیں کرتے ہیں. اب انہوں نے خود ایک فیصلہ کر لیا ان کے جنرل سیکرٹری صاحب نے یا عمران صاحب سے مل کے کہ بھائی یہ باہر جو ہر بندہ آگے اپنی لیڈری بناتا ہے اس کو بند کرو. تو اب انہوں نے کہا عدالت میں, انہوں نے کہا ہاں جی ہم ایگری کرتے ہیں. تو کیوں کہا؟ اچھا چلے, ایک تو عدالت میں یہ معاملہ ہوا, انہوں نے ایگری کیا, لیڈری بند کی, وہ ٹھیک ہے, وہ ایک الگ ایسپیکٹ ہے اس کا. آپ پہلے مجھے ایز اے پولیٹیشین اپنی رائے دیں, یہ ہونا چاہیے کسی بھی کورٹ آف لا کے اندر یہ بات کہنا کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کی بات کو آپ باہر نہ لے کر جائیں؟ دیکھیں بات بنیادی انسانی حقوق ہے نا, فریڈم آف اسپیچ. آپ تو پہلے مجھے اپنا نہیں ہو سکتے, لیکن اگر آپ نواز شریف صاحب کو بھی تو فریڈم کو گیٹ کیا گیا نا ایک زمانے میں, تب آپ لوگ ڈس ایگری کرتے تھے, آج بھی کریں. میں آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہاں سے جیل سے بندے باہر نکلیں اور باہر آ کے تقریر کریں یا کوئی قیدی. نہیں سر, ان کی تصویر نہیں دکھا سکتے تھے, ان کا بیان نہیں چلا سکتے تھے. مریم نواز صاحبہ پیمرا کا آرڈر تھا, دیکھیں نا باہر اور وہ کرتے تھے, لیکن میں ان سے مل کر آئی تھی, میں نے آ کے ان کی ساری باتیں کوٹ کی تھی, تو وہ تو ہوتا تھا. وہ ایک یہ ہوتا تھا, لیکن ایک کی ذمہ داری ہوتی تھی, وہی آ کے بات کرتا تھا. یہاں تو چیزیں ہی مختلف ہیں نا. دیکھیں یہاں تو باہر آ کے بھی لڑائی ہوتی ہے. علیمہ باجی کہتی ہے میری بات مانو, کسی اور کی نہیں سنو. آج وہ کہہ رہی تھی میں بڑا. علیمہ خان کی دیکھیں جو گفتگو ہوتی ہے, علیمہ وہ گفتگو کرتی ہیں جو عمران خان صاحب کرتے ہیں, لوگ ان کے پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. اب اگر آپ ان کے حق کے جو تقریر پہ پابندی لگائیں گے, نہیں ہم نے نہیں لگائی, آپ کے جنرل آپ کی پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ خود مان کے آگے. دیکھیں نہیں عدالت میں وہ نہ کہتے نا, کہتے ہیں آپ ویسے اس بات کو وہ کنڈیم تو کر دینا, آپ کہیں گے نہیں ہونا چاہیے, اتنا تو کہنا ہے, ایز اے پولیٹیکل پارٹی کہیں گے غلط ہے. آواز آپ کی وہ نہیں, سوری بات نہیں, دیکھیں آواز نہیں آپ کی رکنی چاہیے, نہ رکتی ہے, نہیں رکنی چاہیے. لیکن آپ کے خود ایسی بات کر رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کے دیکھیں نا, وہ عمران صاحب سے ہدایت لے کے آ رہے ہیں نا کہ وہ بھی اپنی مرضی کر رہے ہیں. نہیں جی, وہ تو دیکھیں کورٹ میں گئے تھے کیس لڑنے, ملاقات ہی نہیں ہوئی, کیڑی ہدایت, کوئی ہدایت نہیں. وہ تو انہوں نے اچھا یہ جو سارا وہ چودھری صاحب کہہ رہے ہیں وہ چیلنج کریں گے, کون سی ہدایت؟ دیکھیں بات ہے, ابھی علیمہ باجی میں سن رہا تھا, آج ہی انہوں نے ایک بات کی کہ مل کے آئیے تو بات کی نا کہ عمران خان نے کہا میں تو وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا, میں تو قوم کے لیے اکٹھا ہو رہا ہوں. تو میں ایک بات سنیں نا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, سلمان اکرم راجہ صاحب نے اسی لیے کہا کہ یہ میں میسج دوں یا یہ دے. فیصل چودھری صاحب آ کے باہر بات کرتے ہیں, وہ شیب شہین آ کے بات, سارے اپنی بھی بات کرتے ہیں نا, تو یہ کس کا قصور ہے؟ جماعت کا. آپ اپنے آپ کے کوسچن کے اس میں کیا حرج ہے؟ اگر وہ جب مل کے آئیں گے ان سے جو بات تو کرتے رہے, بات کرتے رہے, آپ یہاں دیکھیں بات کر رہے ہیں, وہاں کر رہے ہیں. اب سلمان اکرم راجہ نے کیوں کہا کہ اندر لکھ کے دیا کہ بھائی باہر آ کے بات نہ کریں, انہوں نے اپنا بتایا. چلے میں اس کو ریفریز کر دیتی ہوں فیصل آپ کے لیے. پارٹی میں کچھ انٹیٹیز, کچھ لوگ ایسے ہیں جو پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کریں, بیکاز راجہ صاحب نے ایک تو یہ کنسنٹ کیا, دوسرا سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بھی کیا کہ خان صاحب کی ایک ہی پاور تھی شاید پرابلی اس وقت, وہ بھی لے لی ان سے کہ جی کون ملنے کے لیے آئے گا, وہ لسٹ بھی اب راجہ صاحب دیا کریں گے, وہ عمران خان صاحب نہیں دیا, بلکہ بابر اعوان صاحب کو رکوا بھی دیا انہوں نے آج جیل میں کہ یہ نہیں جا سکتے, میں نے تو نام نہیں دیا. بابر اعوان صاحب جی بابر اعوان صاحب سینئر ہیں, اگر ایسی بات آئی تھنک آپ نے خبر نہیں دیکھی, وہ تو بڑا تنازع ہوا ہے جی گیٹ کے اوپر. سخت مذمت کرتا ہوں, بابر اعوان صاحب ہمارے سینئر ہیں, ہمارے لیے بہت قابل احترام. سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان کا نام نکلوایا ہے, انہوں نے جیل کے عملے سے کلامی کی ہے کہ میری لسٹ میں نام نہیں تھا, آپ کیوں لے کر آئے ہیں, آپ نے کیوں جا کر, یہ تو ٹیک اوور ہو رہا ہے نا چودھری صاحب. نہیں اب بات یہ ہے کہ دیکھیں چلیں آپ اس تنازع کو یہ پارٹی کے اندر ہے تو وہیں پہ اٹھائیں گے. گزارش یہ ہے کہ 2-4 چیزیں. پہلی بات یہ ہے کہ عدالت نے انڈرٹیکنگ جو لی, عدالت کا بھی تو کوئی کام ہے نا کہ عدالت کے ساتھ بالکل اس میں وکیل کی میں, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم پرنسپل بات بھی کریں تو لگے گا کہ سلمان صاحب کی کوئی تنقید ہو رہی ہے. تنقید تو ہوگی کیونکہ ریجمنٹیشن آف ڈیموکریسی تو ہو نہیں سکتی, ہم کوئی یونٹ تو ہے نہیں, ہماری تو ہر کسی کی زبان ہوگی اور ہم بولیں گے بھی. اور پی ٹی آئی کے ورکرز تو خاص کر جو ہیں وہ کبھی یہ گیگنگ نہیں پسند کرتے. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی مجھے خان صاحب نے اکثر بتایا, انہوں نے کہا یار وہ تو میری غلط, میں کوئی ٹھلی بات کر رہا ہوں تو میرے اوپر چڑھ جاتا. ایسا ہی ہے. ایشو یہ ہے کہ وکیل کا کام ہوتا ہے کہ جج کو کنفرنٹ کرے کہ سر یہ آپ مجھ سے اسٹیٹمنٹ جو مانگ رہے ہیں کس لاء کے تحت, یہ بات کس لاء کے تحت.
میرا آئین مجھے اجازت دیتا ہے جو رول آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی باتیں نہیں کریں گے وہ تو اسٹرائک ڈاؤن کیا ہوا ہے اعجاز اسحاق صاحب نے, ان کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل ابھی لگی نہیں ہے. تو آپ یہ جو گیگنگ آرڈر پاس کر رہے ہیں اور پھر آپ گیگنگ آرڈر کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف ان کی ذات تک, وہ پوری پارٹی کی حد تک وکلاء بھی ملیں اور رفقا بھی ملیں. اب میں ٹیکنیکلی بات کروں تو میرے اوپر وہ گیا ان کی سٹیٹمنٹ یا گیگنگ آرڈر کیسے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ نہ مجھے بلایا گیا, نہ مجھے سنا گیا, نہ میرا موقف رکھا گیا. اور اگر عمران خان کا موقف میں نے نہیں دینا تو پھر میں نے کرنا کیا آپ کے پاس؟ میں گزارش کروں کہ اگر ہم نے عمران خان کو بالکل ہی, وہ کہتے ہیں انکمیونیکیبل انگریزی میں, یعنی ان کو آپ نے پہلے ان کی تصویر, آپ ان کی آواز, ان کی ویڈیو آپ نہیں چلا سکتے, ٹھیک ہے؟ آپ پیغام بھی نہیں دے سکتے. آپ پیغام جو سوشل میڈیا پہ آتا تھا, اب ظاہر ہے آپ ٹویٹر پہ اگر جو پیغام چلائے گا تو اس سے بھی تو پوچھیں گے وہ اگلے کہ ہاں جی یہ آپ نے وہ کیسے چلا گیا, بیکاز ٹویٹر پہ آیا تو وہ آپ کا بنے گا. ایشو یہ ہے کہ آلریڈی جے آئی ٹی نے پوری لیڈرشپ کو نوٹس کیے ہوئے سوشل میڈیا والے پہ, تو وہ تو ہو گئی ظاہر ہے. مطلب اس میں کیا بات یہ ہے کہ یا تو ہم اپوزیشن کریں یا سیاست کریں, دونوں چیزیں ہو نہیں رہی. مطلب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان اب جو اس وقت میرے سمیت پارٹی ورکر کیا دیکھنا چاہتے ہیں, پارٹی ورکر سننا چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر لانے کا پلان کیا. یہ لیڈرشپ جو ہماری اس وقت موجودہ ہے وہ عمران خان صاحب کی, کیونکہ ان پہ ٹرسٹ ہے تو ہم بھی ان کی ٹرسٹ رکھتے ہیں, یا ہم ان کی آپ کو تفضات ہیں بھئی غلط لوگ ہیں. نہیں مینو کی کہنا ہے بڑھ صاحب, میں بڑا سیانا ہوں, تسی مینو نا میرے منہ نہ لگ پاؤ. ہاں چودھری صاحب ایسے باتوں میں آنے والے ہیں. بات یہ ہے, میں دیکھ رہی تھی سر مسکرا رہے تھے آنے والے ہیں. بات یہ ہے کہ ایشو ان کا جو ہے نا بھٹ صاحب کا بھی, ان کی پارٹی پہ بھی میں آتا ہوں, گزارش ہے نہیں اپنا کام تو ساڈا تو مک ہی گیا کل تو. مطلب جب ہم نے اندر سے ملنا ہی نہیں, میں تو آج گیا بھی نہیں. میں نے کہا جب اندر جا کے بات ہی نہیں کرنی, پہلے میں آرڈر تو ویسے آپ جاتے تو آج آپ کی شاید لڑائی ہو جاتی وہاں پہ, کیونکہ راجہ صاحب وہاں پہ نا وہ وہاں پہ چوکیدار بن کے کھڑے ہیں. میں ان کے تھرو کبھی جاتا بھی نہیں, نہ میرے تو نہیں. تو اب تو سر یہ آرڈر آ گیا نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نام دیں گے میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ میں تو آج گیا نہیں کہ آرڈر بھی دیکھوں. بات یہ ہے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے, کیونکہ میں تو اس پہ اب زیادہ جو ہو رہا ہے, میں تو اس بات پہ فکر مند ہو گیا ہوں کہ میرے بنیادی شہری حقوق اس ملک میں پہلی غیر اعلانیہ مارشل لا ہے, تو آئین معطل ہے, جو بنیادی شہری حقوق ہے نہیں, اس کے اوپر ہمیں بھی آپ نے اس میں ٹانگ دیا ہے. اچھا ان کے بنیادی حقوق وہ لے رہا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کو, اور نہیں لے رہا. چلے میں ایک بریک لے لوں. وہ کہہ رہے ہیں بنیادی حقوق کسی نے نہیں لیا, آپ کے اپنے پارٹی کے سیکرٹری نہیں ویسے بات تو شریف آدمی ہے, شریف آدمی ہے, اس لیے تو ٹریپ ہو گئے. اچھا بریک لے لوں. بریک صاحب ہی از اے ویری گڈ لائر بائی دی وے. یہ جو 2-3 باتیں ابھی آپ نے, اور شریف لائر میں تو فرق تھوڑی ہوتا ہے. چلے میں اس پہ بات کرتی ہوں اس بریک کے بعد.